صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایمان والے جنت میں جائیں، تمام ایمان والے جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے میری مانی، جنہوں نے میری اطاعت کی وہ فرما بردار ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والے۔ تو پھر اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو فرما بردار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو نافرمانی کریں گے اس کا مفہوم ہر فرد سمجھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو میں نے کہا، جنہوں نے اس پہ عمل کیا وہ فرما بردار، اور جو میں نے کیا اور ماننے والوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ فرما بردار ہیں۔ تو دو طرح کی باتیں آ گئیں، دو طرح کی اطاعت اور فرما برداری آئی۔ ایک وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس کے مطابق کرنا، اور دوسرا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اس کے مطابق کرنا۔ اب یہاں پر دو چیزوں کے متعلق سوال رکھوں گا آپ کے سامنے کہ تمام احباب ذرا مجھے بتائیں کہ یہ داڑھی رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اس میں دونوں طرح کا حکم ہے۔ اور دوسرا، اپنی شلوار کے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے یا نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے یا نہیں۔ دونوں چیزوں سے متعلق ذرا اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ کتنے تقیدی احکام ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح ان دونوں چیزوں کو ہم نے ترک کیا ہے کہ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم اور عار محسوس ہوتی، داڑھی رکھتے ہوئے معاذ اللہ ہمیں شرم محسوس ہونے لگی، شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہونے لگی۔ کیوں؟ کہ ہم نے ترک ہی اس انداز میں کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کا حصہ اس کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کا حصہ سمجھا ہوتا، اس پر عمل چل رہا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا کہ ہمارے نوجوان بچے داڑھی رکھتے ہوئے شرم محسوس کرتے، بلکہ داڑھی رکھ کر اس پر فخر محسوس کرتے کہ بھئی میں نے اپنے آقا کی سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں، حضور کی سنت کی ادائیگی کر رہا ہوں، یہ میرے نبی کا حسن ہے، 1.25 نبیوں کا حسن ہے یہ۔ اور بلکہ اس سے آگے چلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1.25 صحابہ ہیں، کوئی ایک صحابی بتائیں کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی 1.25 میں سے۔ اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ داڑھی رکھنے سے عزت کم ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 1.25 صحابہ ہیں انہوں نے داڑھی رکھی، ان کی عزتیں کم ہوئیں یا اللہ دن بہ دن بلند کر رہا ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ، عزتیں تو دن بہ دن بلند ہو رہی ہیں۔ وہ اتنے عزت والے لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ عمر جنتی ہے، عمر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ عثمان و علی جنتی ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ داڑھی رکھنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے، اللہ مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے جو اس کے نبی کی سنت کے پیچھے چلتے ہیں، جو اس کے سنت کی پیروی کرتے ہیں، پر اللہ عزت اور مقام بڑھا دیتا ہے۔ اور شلوار کے پانچے اوپر کرتے ہوئے بھی ہم نے شرم محسوس کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پانچے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ کوئی صحابی بتائیں کہ جس نے انکار کیا ہو اور پھر شرم محسوس کی ہو؟ نہیں، ان کا رول یہ تھا، ان کا اصول اور ذہن یہ تھا کہ بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کریں گے تو اللہ عزت کم نہیں کرے گا بلکہ اللہ عزت بڑھا دے گا، اللہ عزت بڑھائے گا اور مقام و مرتبہ میں اور درجات میں بلندیاں پیدا کرے گا۔ صرف ذہن بنانے کی ضرورت ہے، بھئی سنت میں عزت ہے، سنت میں
عزت ہے، یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ درس ہمیں خود کو بھی دینا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی دینا چاہیے۔ اولاد کے سامنے باپ ایسا کردار پیش کرے کہ اولاد جب باپ کو دیکھے تو سمجھے کہ بھائی سنت کی ادائیگی میں عزت ہے، اس سے عزت کم نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں اس انداز میں دیکھیں، ہمارا لباس حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا چہرہ حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کلام حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا کردار حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ پھر وہ جب ہمیں ان کاموں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو کل کو پھر داڑھی رکھتے ہوئے ہمارا بچہ شرم محسوس نہیں کرے گا، کل کو ہمارا بچہ بھی شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ یہ میرے دین کا حصہ ہے، اسے پتہ ہوگا کہ اس سے میرا نبی راضی ہوتا ہے، اسے پتہ ہوگا کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اور اسے یہ پتہ ہوگا کہ میدان حشر میں جتنی عزتیں، جتنے شرف، جتنے مقام، جتنے درجات ملیں گے وہ حضور کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ملیں گے، آقا کی سنت کی اتباع کی وجہ سے ملیں گے۔ تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخری 1-2 دن رہ گئے رمضان کا، یہ درس ضروری تھا، پیغام ضروری تھا، پہلے بھی پہنچتا ہے، لیکن میں منت ترلا کروں گا آپ سے کہ کوشش کریں یہ جو مفت کے ثواب ہیں یہ ضرور لیا کریں۔ مفت کا ثواب ہے، ایک مرتبہ سنت کی نیت سے داڑھی رکھ لی آپ نے، پھر آپ 20 سال جیے تو اللہ 20 سال اجر عطا کرتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ 30 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال زندہ رہے، اور 100 سال پہلے نیت کی تھی کہ داڑھی رکھنا میرے آقا کی سنت ہے، تو اللہ 100 سال اجر عطا کرتا رہے گا۔ دیکھیں ایسی سنت اور ایسا اجر کا ذریعہ ہے کہ جس میں محنت کوئی نہیں ہے، تگ و دو کوئی نہیں ہے، کوشش کوئی نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ کی نیت چاہیے۔ تو اس سنت کو اختیار کریں، اور دوسرا اپنی شلوار کے پانچوں کو اوپر ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی نیت بھی کریں، یہ سنت بھی اختیار کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کہ جس کی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے، جتنا حصہ اس کپڑے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اتنا سخت آپ کا فرمان موجود نہیں ہے تو پھر ہماری توجہ کیوں نہیں، پھر اس کا خیال ہم کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں ڈر رہے اس بات سے کہ بلا وجہ کا جہنم کا مول لینا یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے۔ تو اس کی طرف بھی توجہ، یہ دونوں چیزیں آج سے نیت کریں، انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق رکھیں گے، اور صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ ہمارے بچے لڑکے جوں جوان ہوں گے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا شروع کر دیں گے بھئی نبی پاک کی سنت ہے داڑھی رکھنا، بیٹا داڑھی کٹوانی نہیں ہے، حضور کی سنت ہے۔ وہ 8 سال کا ہو اسے درس دیں، 10 سال کا ہو جائے درس دیں، 15 سال کا ہو جائے تو درس دیں، 15 سال تک اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ بھئی داڑھی کٹوانا نہیں، داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، یہ باتیں ان کے ذہن میں پیوست کریں، پختہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور سنت کے اندر ہمیں اللہ فخر محسوس کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔